السلام علیکم پیارے دوستوں، میرے چینل سائیکولوجسٹ غلام مرتضیٰ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورۃ رحمان کی اس آیت کے متعلق بتانے لگا ہوں کہ جس کی مدد سے جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ سورۃ رحمان جو ہے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ تو آج میں وہ آیت مبارکہ یعنی آپ کے لیے ان لوگوں کے لیے میں عمل بہت آسان کہ میں لے کے آیا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے اور آسانی پیدا ہو، اور اگر وہ اس عمل کو کرتے ہیں دوستوں، میں اس کی منطق بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے، اس کی لاجک بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ آیت جو ہے وہ بیماریوں کو دور کرتی ہے اور روحانی ترقی کے لیے بڑی ہی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اور مجھے کس بزرگ سے جو ہے نا یہ وظیفہ اور یہ عمل ملا تھا، اور پھر جب اس کی تحقیق کی گئی اور جب اس کو دیکھا گیا تو دوستو بہت ہی زیادہ اس کو کامیاب پایا گیا۔ اچھا دوستو، بات یہ ہے کہ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے کچھ آن لائن کورسز سٹارٹ کیے ہوئے جو کروائے جاتے ہیں، جیسے مراقبے کے حوالے سے، وظائف کے حوالے سے، ہیپنوسس ہیپنوٹزم کے حوالے سے، ریکی انرجی کے حوالے سے، اور مختلف طرح کے نفسیاتی امراض کو دور کرنے کے لیے بھی کورسز کروائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ خود ان چیزوں کو سیکھتے ہیں تو دوستو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، اور بہت کم وقت میں آپ آن لائن ان چیزوں کو سیکھ لیں گے اور اپنی مشکلات کو خود حل کرنا بھی آپ سیکھ لیں گے۔ تو چلتے ہیں دوستو سورہ رحمان کی اس آیت کی طرف کہ جس کی مدد سے ہماری مختلف طرح کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور دوستو یہ جو آیت ہے جو آپ کو سکرین کے سامنے نظر بھی آ رہی ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم، یہ والی آیت، یہ میرا خیال سورہ رحمان کی آئی تھنک 33 نمبر آیت ہے دوستو۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے نا دوستو وہ یہ ہے کہ اس میں جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ اے گروہ جن و انس، یعنی جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کے اندر یہ استطاعت ہو، اگر آپ کے اندر یہ قدرت ہو، اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ آپ زمین اور آسمان کی حدود سے نکلنا چاہیں تو آپ نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ زمین اور آسمان کی باؤنڈری سے باہر آنا چاہیں نا تو آپ آ سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا الا بسلطان، جب آپ کے پاس سلطان ہوگی۔ سلطان اسپرچول پاور ہے دوستو۔ اب جیسے کہ پہلے بھی میں نے ویڈیوز میں بتایا کہ قرآن پاک کا ہر لفظ ایک خاص اور ہائی لیول کی فریکوینسی کے اوپر کام کرتا ہے، اور جب اس کی وائبریشن ہوتی ہے یعنی کہ اس کو بار بار اس کی تکرار کی جاتی ہے تو اسی طرح کا فینومینا ہونے لگ جاتا ہے، اسی طرح کے اثرات ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں دوستو جو نقطہ جو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس میں جنوں اور انس کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر آپ آسمانوں اور زمینوں کی حدوں سے نکلنا چاہتے ہیں، دوستو یہاں پر ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ زمین جو ہے، زمین فزیکل چیز میں آ رہی ہے نا، یعنی زمین سے مراد یہاں کوئی بھی فزیکل چیز ہے، اور آسمان سے مراد دوستو کوئی بھی لطیف چیز ہے۔ یعنی لطافت کا مطلب ہوتا ہے کہ روحانیت کا سفر، آسمانوں کا، بلندی کا، لطافت کا سفر آپ نے کرنا ہو تو تب بھی یہ ہمیں آیت سپورٹ کرے گی۔ اور زمین سے مراد فزیکل چیز، یعنی جیسے لوگوں کو جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری فزیکل ہیں، کسی میں کینسر ہو جاتا ہے، کسی میں بلڈ کی وجہ سے ہو جاتی ہیں پرابلم، کسی میں ہڈیوں کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، یعنی ساری فزیکل چیزیں ہیں اس دنیا کے جو مسائل ہیں وہ بھی۔ تو فزیکلی اگر آپ کسی معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں جو فزیکل رکاوٹ ہے، پتھری وغیرہ، سٹون وغیرہ، تو دوستو ان کے لیے بھی بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے، اور ریسرچ بیس یہ چیزیں ہیں۔ اور اگر کوئی روحانی ترقی چاہتا ہے، یعنی آسمانوں جیسی بلندی اگر چاہتا ہے، یعنی کہ روحانی اپنی ترقی کرنا چاہتا ہے، جس طرح میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ مختلف لطائف میں اگر وہ درجہ بندی چاہتا ہے تو تب بھی اس آیت کی جو وائبریشنز ہیں، اس آیت کا دہرانا جو ہے وہ بڑا کام کرتا ہے۔ میں دوستو ایک دفعہ اپنی اسٹڈی کے دوران لاہور میں داتا صاحب دربار پہ بیٹھا تھا، تو وہاں ایک بزرگ ملے تھے، تو ان سے میں نے جب سوال کیا یہ سورہ رحمان کی طاقت کے متعلق، اس کی جو ہے نا مختلف افادیت کے متعلق، تو انہوں نے مجھے یہ آیت جو ہے نا بتائی تھی۔ اور دوستو یہ آیت جو ہے جب پھر اس کو دیکھا گیا تو واقعی اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔
کہ جب اس کی وائبریشن کرتے ہیں تو ہمیں وہ سلطان، وہ اسپرچول انرجی، وہ اسپرچول پاور ہمیں ملتی ہے۔ اب دوستوں میں بتاتا ہوں یہ کن کن چیزوں کے لیے کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو بیماری کے لیے، بیماری کے لیے دوستوں آپ یہ کریں گے، کوئی بھی اگر بیماری ہے کسی کو جسمانی طور پر، بچے کو، بڑے کو، بوڑھے کو، تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پانی پہ دم کر سکتے ہیں۔ پانی لیں اور اس پہ اس آیت کو 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ 313 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ بھی بڑا زبردست عمل ہے، کیونکہ 313 جو ہے وہ کامیابی کی علامت ہے۔ 300 مرتبہ پڑھ لیں، 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ پانی پہ جب آپ پڑھیں گے تو دوستو اس پانی کو آپ 1 ہفتہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو یہ حصار بہت اچھا ہوتا ہے اس کا، یعنی کہ حصار جو ہے نا وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پہ جادو کے اثرات نہ ہو جائیں تو وہ اپنے آپ پر، گھر پر، دونوں طرح سے حصار کر سکتا ہے، تو اس سے اس پر جادو کے اثرات یا کوئی بھی سائے کے اثرات جو ہیں وہ فوری طور پر رک جاتے ہیں۔ اور حصار کے لیے دوستو اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے ڈیلی۔ اس کے بعد اگر کوئی روحانی ترقی کرنا چاہتا ہے دوستو تو اس کے لیے کم از کم آپ 100 مرتبہ ڈیلی لازمی پڑھیں، اپنا معمول بنا لیں 100 مرتبہ پڑھنے کا، تو اس سے دوستو روحانی ترقی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی مراقبہ کرنا چاہے اس کو پڑھ کے تو دوستو وہ بھی کر سکتا ہے۔ مراقبے کے لیے یہ ہے کہ آپ مراقبہ شروع کرنے سے پہلے، مراقبے کا طریقہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے، تو مراقبہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ 100 مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں، اگر کوئی 100 نہیں پڑھ سکتا تو وہ 41 مرتبہ پڑھ لے، 41 مرتبہ بھی نہیں کر سکتا تو 33 مرتبہ کر لے، لیکن یہ کرنے کے بعد آپ مراقبہ کریں، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ انرجی ملے گی۔